بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگریسو ماڈل اسکول، مین کیمپس، پشاور روڈ، راولپنڈی۔ جماعت ہشتم، مضمون اسلامیات اختیاری، سبق چہارم، صفحہ نمبر 94 تا 96، عنوان حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ عزیز طلبہ، آج ہم سلسلہ انبیاء کی ایک اور کڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ جلیل القدر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر تھے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ہم کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات کرنا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ ضد کی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو میرا دیکھنا مجھے دیکھنا جو ہے وہ سہار نہیں سکے گا۔ لیکن انہوں نے ضد لگائی، اور جب ضد لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوئی کی نوک کے برابر اپنا جلوہ دکھایا، تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس جلوے کی تاب نہ لا سکے اور گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور وہ جو پہاڑ تھے وہ جل کر کوئلہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا جو نام تھا وہ کیا تھا؟ عمران۔ قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران بتایا گیا۔ تو یہاں سے بیٹے آپ لوگوں نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ یہ دو الگ الگ شخصیات تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عمر پائی تھی وہ 120 سال کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سال پہلے یہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ مصر کے اندر ہوئی تھی، اور مصر کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ فرعون تھا۔ اس نے ایک حکم جاری کر دیا تھا کہ دنیا کے اندر ملک کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو مار دو، اور جو بیٹیاں پیدا ہوں گی، لڑکیاں پیدا ہوں گی تو ان کو زندہ چھوڑ دو۔ اب لڑکوں کو مارنے کا مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی یہ تھا کہ اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کی سلطنت جو ہے وہ جانے والی ہے، کیونکہ وہ اپنی قوم کا رب مانا جاتا تھا۔ تو اس کو یہ تکلیف ہو رہی تھی، یا یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ میری سلطنت کو کوئی بچہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ آ کے گرا دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ اس بات سے ڈر گئیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایک باکس کے اندر ڈالا اور پانی میں بہا دیا۔ اب وہ باکس تیرتا تیرتا فرعون کے دربار کے سامنے آ گیا، اور وہاں پہ اس نے کیا کیا؟ وہاں سے اس باکس کو نکالا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار کے اندر لے گئے، اور وہاں پہ ان کی جو کفالت کا ذمہ آیا وہ حضرت آسیہ علیہ السلام، جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اور قرآن پاک میں اس کو مومنہ کہا گیا تھا۔ انہوں نے کی کیونکہ ایک اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 4 لوگوں میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آن دا اسپاٹ یہ قوت فیصلہ عطا کیا تھا کہ آن دا اسپاٹ انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، اس کو، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جس بادشاہ نے اڈاپٹ کیا تھا یا لیا تھا، فوتیفار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دم سے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ سمجھ بوجھ والے بندے ہیں۔ تو اب حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کرنی شروع کر دی، یعنی ان کی پرورش کی، اور ایک بڑے اچھے طریقے سے پرورش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی سلطنت کو گرانا تھا، تو اسی کے دربار کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کی بیوی سے کروائی۔ اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے تو نبیوں سے معجزات جو ہوتے ہیں وہ صادر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ 2 چیزیں آپ کو بتاتی چلوں کہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ انبیاء سے صادر ہوتے ہیں، اور کرامت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نیک اور جو ولی بندے ہوتے ہیں ان سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بچے آپ لوگوں نے ڈفرینس رکھنا ہے کہ معجزہ صرف نبیوں سے ہوتا ہے، کرامت اللہ کے نیک پاک اور ولی لوگوں سے ہوتا ہے۔ تو اکثر ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو معجزہ ہو گیا۔ نہیں، یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ صرف انبیاء کرام سے ہی ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو تھے معجزات تھے وہ 9 تھے، جس میں سے 2 بہت اہم تھے۔ ایک تھا ید بیضا، اور دوسرا تھا عصا۔ ید بیضا، ید کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو ہاتھ کہتے ہیں، اور بیضا کا مطلب ہوتا ہے چمکتا ہوا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام
کیا کرتے تھے اپنے ہاتھ مبارک کو اپنی بغل میں لے کے جاتے تھے اور باہر نکالتے تھے تو وہ چمکنا شروع ہو جاتا تھا. اور عصا کہتے ہیں لاٹھی کو. اس سے موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ ایک تو بکریاں چرایا کرتے تھے, ایک اس سے ٹیک لگاتے تھے, اور ایک یہ جو ان کا اژدہا تھا, جو لاٹھی تھی, یہ اژدہا یعنی کہ سانپ بن جاتا تھا. اب اس لاٹھی نے آگے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دی جاؤں گی. موسیٰ علیہ السلام کا جس قوم کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا یا جس قوم کی طرف وہ آئے تھے, وہ قوم کیا کرتی تھی, سورج کی پوجا کرتی تھی. اور جو فرعون تھا وہ بھی اپنی قوم کا رب مانا جاتا تھا, تو اس کو یہ تھا کہ اب میری سلطنت تو جانے والی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلایا, اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ اب اللہ کی طرف آ جاؤ, اب اس بت پرستی کو چھوڑ دو اور ایک انسان کی پوجا کرنی چھوڑ دو, تو جو امیر کبیر تھے, جو اپنی لگژریز کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, وہ تو اپنی اسی ڈگر پہ قائم رہے. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ بڑے کمزور اور نادار لوگ تھے, اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کافی سختیاں بھی سہنی پڑیں. تو یہاں سے ہمیں ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی خاطر اگر آپ کو کچھ سختیاں بھی سہنی پڑیں تو اس سے گریز نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. موسیٰ علیہ السلام مسلسل کوشش کرتے رہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے رہے. قرآن پاک میں پہلے پارے سے لے کے 30ویں پارے تک جتنے بھی پارے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے, کیونکہ ان کی قوم جو تھی وہ ایک طرح سے سر پہ ڈنڈا لے کے چلانے والی بات تھی. موسیٰ علیہ السلام سر پہ ہوتے تھے تو ان کی قوم جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑے رکھتی تھی. اگر ادھر ادھر موسیٰ علیہ السلام ہوتے تھے تو وہ اس چیز سے ہٹ جاتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی اس دینی کام میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام, کون تھے, حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنایا گیا تھا. وزیر یعنی کہ ساتھی بنایا گیا تھا, جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدد کیا کرتے تھے. اب جب قوم نے نہیں مانا تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اور فرعون کے اوپر جو تھا نا, ان کی قوم پہ ایک عذاب آیا تھا. اب وہ عذاب کیا تھا, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹڈی, جراد, کمل یعنی کہ کھٹمل, اور مینڈک اور پھلوں کی کمی, یہ اس چیزوں کی کمی کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا تھا. اور انہوں نے پھر کیا کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار تھا ان پہ. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی جو قوم ہے, جو کمزور اور نادار لوگ ہیں, ان کو لے کے یہاں سے چل پڑو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ فرعون کو کیا کرنا ہے, ہم نے غرق کرنا ہے. کس میں کرنا ہے, پانی میں غرق کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ان چند ساتھیوں کے ساتھ لے کے چل پڑے. ہجرت کی انہوں نے. ایک جگہ, ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. تو یہ اب جا رہے تھے, راستے میں ایک دریا آیا جسے بحر کلزوم کہتے ہیں. وہاں پہ جب یہ پہنچے تو پیچھے سے فرعون نے کیا کیا تھا, اپنا لشکر بھیج دیا تھا, اپنی فوج کو بھیج دیا تھا کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو مار ڈالو. تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے وہ گروہ سارا آ گیا, تو لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑیں گے اور ماریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی جو یہ لاٹھی ہے اس کو پانی میں مارو. جب پانی میں مارو گے تو اب ان کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دریا کے اندر مارا, تو دریا دو جگہ درمیان میں سے پھٹ گیا اور راستہ ایک بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم کو لے کے وہاں سے پار ہو گئے, اور فرعون نے کیا کیا کہ اسی راستے کو فالو کرنے کی کوشش کی, لیکن بالکل درمیان میں آ کے وہ پانی میں اس کی فوج اور وہ غرق ہو گئے. تو سمندر کے اندر کی جتنی بھی مخلوقات تھی, مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے جو تھے, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور نگلا بھی نہیں اور اٹھا کے باہر پھینک دیا, اور زمین نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور آج کل اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو مصر کی لیبس کے اندر رکھا گیا ہے, اور اس کے اوپر ایک خاص قسم کا کیمیکل لگایا گیا, فرملین, تاکہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ خراب نہ ہو, اور لوگوں کے لیے یہ عبرت کا باعث بنے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبیوں کو ستائے گا تو اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے اس کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی بتا دوں کہ
جب فرعون نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے بندے کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن یہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. جب انہوں نے نشانیاں دکھائیں، یہ جو اپنی ید بیدا اور یہ لاٹھی جب زمین پہ ماری، تو وہ کہتا ہے کہ اس نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہے. تو یہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کا اور جو جادوگر تھے ان کا بہت بڑا انکاؤنٹر ہوا تھا. اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گی تو ہم لوگ اپنے تھوڑے سے موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو یہاں پہ ہلکا سا آپ کو ایک اشارہ دے رہی ہوں کہ انہوں نے ان کی جو لاٹھی تھی وہ کیا ہوا کہ ان جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور انہوں نے جب اپنا عصا مبارک ڈالا تھا تو وہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گیا تھا، اور سانپ جو جتنے بھی جادوگر تھے وہ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مہر لگا دی تھی. تو عزیز طلبہ، آپ بھی اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کرے اور ہمیں دین کی روشنی عطا فرمائے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور نبی کے حوالے سے آؤں گی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.